حدیبیہ یہ سن 6 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اصل میں اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا تو صحابہ اکرام بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی کے شوق میں بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ خیر، ذی قعدہ کا مہینہ تھا اور سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور تمام لوگوں نے حاجیوں کا لباس پہنا۔ جب اس بات کی اطلاع مکہ والوں کو ہوئی کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے اور نہ طواف کرنے دیں گے، اور آس پاس کے جتنے بھی لڑاکو قبیلے تھے تمام قبیلوں کو جمع کر لیا کہ مسلمانوں کو کسی بھی حال کے اندر مکہ میں گھسنے نہیں دینا۔ جب اس بات کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ نامی ایک جگہ پر پہلے تو پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر پانی کا چشمہ بہت کم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ خیر، جب اللہ کے نبی کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام خراش بن امیہ تھا، کیا نام تھا؟ خراش بن امیہ، ان کو مکہ کے اندر بھیجا قریش کے پاس کہ جا کر ان سے یہ کہو کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا ارادہ لڑائی نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے، ہمیں عمرہ کرنے دو اور ہمیں جانے دو۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی کہلوا دی کہ ان کو بتلانا کہ دیکھو لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑائی کرنے سے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، قریش کا ان کے کاروبار بند رہے، ان کا مال و اسباب برباد ہوا ہے، ان کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے۔ اس لیے ان کو سمجھاؤ اس بات کو کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ صلح کرنا چاہے تو ہم صلح کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب خراش بن امیہ وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، حتیٰ کہ خراش بن امیہ کا جو اونٹ تھا اس کو قتل کر دیا، بیچارے جیسے تیسے جان بچا کر آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم صرف یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سال تو مسلمانوں کو ہم طواف اور عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگر تمہیں طواف کرنا ہے تو تم طواف کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پر قید کر لیا، مارا تو نہیں لیکن قید کر لیا، اور یہ خبر پھیل گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا گیا۔ جب اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بہت غصے میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور تمام صحابہ اکرام سے ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کر لیا اور ان سے یہ بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان کو جو انہوں نے شہید کیا ہے ان کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے، چاہے ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور اس میں جو ہے ایک قریبی فتح کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ خیر، جب دشمنوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی اور دشمنوں نے جان لیا کہ مسلمان واقعی جو ہے مسلمانوں نے صلح کا پیغام بھیجا، اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو جانتے بھی تھے کہ مسلمان بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت طاقتور ہے، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو صلح کے لیے روانہ کیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ وہ آئے حدیبیہ کے اندر، ادھر مسلمانوں کا لشکر اور ادھر دشمنوں کا لشکر یعنی قریش کا لشکر، دونوں کے درمیان میں چند باتوں پر جو ہے معاہدہ ہوا، اور اس پر تمام کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے دستخط بھی تھے۔ ان کے اندر ایک معاہدے کے اندر سب سے پہلی بات یہ آئی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی
کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے. بہت ساری باتیں آئی تھی اس کے اندر کہ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، صرف تلوار ہوگی، وہ بھی نیام کے اندر اور غلاف کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی. ایک بات یہ تھی کہ ہمارا کوئی بھی آدمی، یعنی قریش کا کوئی بھی آدمی اگر بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی بھی آدمی مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. عرب کے جتنے بھی قبیلے چھوٹے موٹے، ان تمام قبائل کو یہ اختیار ہوگا وہ کہ کسی کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کر سکتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور قریش کے ساتھ بھی ان کا ساتھی بن سکتا ہے، ان کا ساجی بن سکتا ہے. اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس کے اندر لڑائی بند رہے گی، یعنی ہم 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلیں گے، بلکہ مل جل کر رہیں گے اور کبھی لڑائی نہیں کریں گے 10 سال تک. یہ بہت ساری باتیں اس کے اندر آئی تھی. اتنی دب کر مسلمانوں نے صلح کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسے بہادروں کو بھی دب کر صلح کرنی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حضرت عمر نے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم اتنی دب کر صلح کر رہے، آپ کہے تو ہم تو لڑنے کو تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خاموش کیا، اور جب تک وہ آیت نازل ہو چکی تھی جس کے اندر فتح کی خوشخبری دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو کامیابی ملنے والی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی. کس طریقے سے کہ مسلمان جو مدینے کے اندر مکہ کے اندر ڈر کر رہ رہے تھے، مدینے سے باہر نکلتے تو قریش کا خطرہ رہتا تھا، مکہ کے اندر ہمیشہ قریش کا خطرہ، جہاں دیکھو وہاں قریش. لیکن اب اس بات کا خطرہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ معاہدہ ہو چکا. اب مسلمان بھی ہر جگہ آنے جانے لگے اور دھیرے دھیرے تبلیغ کے لیے دور دراز تک پھیلتے چلے گئے. اس طریقے سے اسلام کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہونے لگا اور دور دراز تک اسلام کی تعلیم پھیلنے لگی. اور قریش جو تھے وہ بھی کاروبار کے لیے مدینہ جانے لگے. مسلمانوں کے اخلاق کو وہ دیکھتے، مسلمان کے معاملات کو دیکھتے، لین دین کو دیکھتے تو اس سے خوش ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادروں نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں اسلام قبول کر لیا. تو یہ دین کے پھیلنے کی ابتدا تھی کہ یہیں سے دین پھیلنا شروع ہو چکا. خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہوا ہے اس کے اندر بہت ساری شرطیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ہوئی تھی، دشمنوں کے درمیان میں ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے صرف اور صرف 1.5 سال اس پر عمل کیا اور 1.5 سال کے بعد اس معاہدے کو کیا کر دیا، انہوں نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے پھر فتح مکہ ہوا تھا، جس کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ میں جلدی بیان کروں گا کہ انہوں نے 1.5 سال کے اندر معاہدہ کو کیسے توڑا اور کیا واقعہ پیش آیا.